سراقہ بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی افضل الصدقہ، لوگوں میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں آگاہ نہ کروں کہ جو بہترین صدقہ ہے، صدقات میں سب سے افضل ہے، الا افضل الصدقہ۔ تو عرض کیا گیا یقیناً، فرمائیے۔ حضور نے فرمایا ابنتک مردودۃ الیک لیس لہا کاسب غیرک۔ حضور نے فرمایا کہ ایسی بیٹی تیری جس کو طلاق ہو گئی ہے، جس کو طلاق ہو گئی ہو، مطلقہ عورت جس کو واپس اس کے والدین کی طرف بھیج دیا گیا۔ حضور نے مخاطب جن لوگوں کو فرمایا ان سے ارشاد فرمایا کہ تمہاری وہ بیٹی جسے طلاق ہو گئی اور وہ تمہاری طرف آ گئی ہے، لیکن اس کا کمانے والا تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو تم اس کی کفالت کرتے ہو، یہ بہترین صدقہ ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صدقہ کون سا بہتر ہے۔ ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ گئی، وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ کن پر؟ بولیں، اپنے گھر والوں پر۔ تو کبھی کبھار یہ جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں ہینڈ ٹو ماؤتھ، جن کا گزارا بمشکل ہوتا ہے، بسا اوقات ان کو بڑے بڑے نذرانے دینے کی، بہت زیادہ چندے دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کا خرچہ مینیج کرتے رہیں۔ وہ 100 دینے کی بجائے 10 بھی دے دیں تو ان کا 1000 ہے، سمجھیں بات؟ لیکن وہ اپنے بچوں کی حق تلفی نہ کریں۔ اس لیے میں اکثر دوستوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ کسی جگہ پر نذرانہ دیں، چندہ دیں، اس سے پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ کہیں آپ اپنے بچوں کی حق تلفی تو نہیں کر رہے۔ آپ کسی کو نذرانہ پیش کر رہے ہیں، وہ کروڑ پتی ہو، وہ لاکھ پتی ہو، لیکن آپ کے گھر میں دودھ بھی میسر نہ ہو بچوں کو، تو پھر یہ تقسیم، یہ ونڈ آپ کو خود کرنی ہے کہ آپ انصاف کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ اس لیے میں نے یہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ بسا اوقات، اور یہ میں اپنے احباب کو دیکھتا ہوں تو اکثر یہ بات ان کو، ہمیں چونکہ تھوڑا بہت دوستوں کے احوال اندازہ ہیں، تو میں اکثر دوستوں کو یہ بات کہا کرتا ہوں کہ میرے حضرت فرماتے تھے کہ جب آپ چل کر آ جاتے ہیں تو آپ کے پیسے کوئی پیچھے تو نہیں نہ رہ گئے، آپ کا آ جانا ہی کافی ہے، آپ آ گئے تو سب کچھ آ گیا۔ تو اس لیے بسا اوقات اتنی بات پر بھی اکتفا کرنا چاہیے۔